السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن اور دماغ میں بار بار اور لگاتار اس قسم کے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ اب ہماری زندگی کسی کام کی نہیں، ہمارا جینا یہ بالکل بیکار اور فضول ہے، ہماری زندگی دکھوں اور پریشانیوں سے گھر چکی ہے۔ خاص طور پر ایسے لوگ جو OCD کے شکار ہوتے ہیں، اور اس میں بھی صفائی، پاکی، نظافت، ان تمام چیزوں کو لے کر جو لوگ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ تر لگا رہتا ہے۔ بہت سارے سوالات اس قسم کے ہماری نظروں سے گزر رہے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ میں صبح پیشاب سے فارغ ہو رہا تھا، اچانک میرا ہاتھ نیچے چلا گیا اور جو پیشاب تھا، قطرے نہیں بلکہ جو پیشاب تھا وہی پیشاب میری انگلیوں پر لگ گیا۔ اب میں نے انگلیوں کو صاف کیا، وہاں سے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں کو صاف کیا، اس سے آگے بڑھ کر میں نے پورا وضو کر لیا، اور جب بھی مجھ کو تسلی نہیں ہوئی تو میں نے غسل کیا، نہا لیا، لیکن اب بھی میرے دل کو سکون اور چین نہیں مل رہا ہے۔ بار بار میرے ذہن کے اندر یہی خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اب وہ جو صبح میں میرے ہاتھ پر پیشاب لگا تھا، وہ پیشاب کھانے کے اندر مل چکا ہے، اور وہی پیشاب میری استعمال کی جانے والی تمام چیزوں پر لگ چکا ہے۔ مولانا، میری زندگی اجیرن ہو گئی، اب میں چاہتا ہوں کہ اس زندگی کو ختم کر دوں، یہ میرے کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح ایک محترمہ نے اس قسم کا بھی سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر جو کپڑے دھلے جاتے ہیں، ایک کپڑا تو پاک تھا، دوسرا کپڑا ناپاک تھا، لیکن وہ بھی پوری طرح ناپاک نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے کا ایک کنارہ چونکہ ناپاک تھا، میں نے اس کو دھویا، دھونے کے بعد وہ جو پانی کی تری تھی تھوڑی اوپر تک آ گئی، پھر میں نے اس تری کو بھی دھو لیا، پھر وہ تری اور تھوڑی آگے بڑھ گئی، اس طرح تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے میرا پورا کپڑا گیلا ہو چکا ہے، لیکن اب بھی میرا دل اس بات پر مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ میرا وہ کپڑا پاک ہو گیا ہے۔ مجھ کو یہی ٹینشن آ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو تھوڑی سی ناپاکی تھی وہ پوری ناپاکی پانی کی تری کے ذریعے پورے کپڑے میں چلی گئی۔ اب وہ کپڑا چونکہ میں نے دھویا اور انہی ہاتھوں سے دیگر بہت سارے کپڑوں کو دھویا، اور پھر انہی گیلے ہاتھوں سے میں نے اپنے بچوں کی صفائی کی، اور انہی گیلے ہاتھوں سے میں نے کھانا بنایا، روٹیاں بنائی، پورے گھر میں نجاست اور ناپاکی پھیل گئی۔ میں اپنی زندگی سے پریشان ہو چکی ہوں، تنگ آ چکی ہوں۔ یہ دو سوالات اور اس قسم کے بہت سارے سوالات، چونکہ ہمارا تقریباً بڑا موضوع اس بات کا بن چکا ہے کہ طہارت کیسی حاصل کی جائے، پاکی کیسی حاصل کی جائے، اور اس کے اندر جو لوگ شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں ان کی کچھ گائیڈنس کی جاتی ہے، اس لیے اس قسم کے بہت سارے سوالات ہمیں پڑھنے میں نظر آتے ہیں۔ ان دونوں سوالوں کے جوابات دینے سے پہلے ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر یہ نجاستیں متعدی ہوتی، مطلب یہ ہے کہ بس ایک چیز سے دوسری چیز کو اور دوسری چیز سے تیسری چیز کو لگ کر لگاتار پھیلنے والی ہوتی، تو پھر طہارت کا سلسلہ ہی نہیں رہتا۔ بس یہی حکم دیا جاتا کہ اب جب بھی کسی چیز پر نجاست اور ناپاکی لگ گئی، بس آپ اس چیز کو اٹھا کر کوڑا دان میں اور ڈسٹ بین میں پھینک دو، اب وہ آپ کے استعمال کے لائق نہیں، یہی حکم ہوتا۔ اس سے آگے بڑھ کر ہمیں چونکہ نجاست اور ناپاکی لگنے کے بعد شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ تم وضو کر لو، تم غسل کر لو، پاک ہو جاؤ گے۔ اگر اس قسم کی چیز نہ ہوتی کہ نہانے اور وضو کرنے کے باوجود بھی ہم پاک نہ ہوتے، تو شریعت ہمیں یہ حکم دیتی کہ اگر تمہارے ہاتھ پر نجاست لگی ہے تو بس اس کو کاٹ کر پھینک دو، اب وہ تمہارے کسی کام کا نہیں رہا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا کپڑا یا آپ کا بدن ناپاک ہو گیا ہے اور آپ نے اس نجاست کو، اس ناپاکی کو اچھی طرح دھو لیا ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتلا دیا، اگر دکھنے والی نجاست ہے تو 3 مرتبہ دھو دیا، دکھنے والی اگر نجاست ہے تو آپ نے اس قدر دھو دیا کہ وہ نجاست ختم ہو گئی،
اور اگر وہ نجاست نظر آنے والی نہیں تھی اور 3 مرتبہ آپ نے دھو لیا ہے، اچھی طرح نچوڑ لیا ہے، تو یقینی طور پر وہ کپڑا پاک ہو گیا، آپ کا بدن پاک ہو گیا۔ یہ شریعت کی گائیڈنس ہے۔ پھر بھی اگر ہم شریعت کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، شریعت کی باتوں کو 100% فالو نہیں کر رہے ہیں، اور اپنے دماغ سے پیدا ہونے والے خیالات، اپنے دل سے اٹھنے والے گمانوں کے اوپر عمل کرنے اور ان کی پیروی کرنے کے پیچھے لگے ہیں، تو پھر آپ کو خودکشی سے کوئی نہیں روک سکتا، بالکل نہیں۔ پھر آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتے ہوں۔ تو دوستو، ایسا آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اب آتے ہیں سوالوں کے جوابات کی طرف۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ کا پورا ہاتھ تو نہیں بلکہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں اس کے اوپر آپ کا پیشاب لگ گیا ہے جس وقت آپ فارغ ہو رہے تھے۔ تو دیکھیے، پیشاب لگا ہے آپ کی اتنی انگلیوں پر، اتنے ہاتھ پر لگا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے تھی آپ کو کہ پیشاب ہی نہ لگے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو آدمی پیشاب سے احتراز نہیں کرتا، بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو پیشاب سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر غلطی سے پیشاب لگ گیا ہے تو پھر اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس کی صفائی اور طہارت کا حکم کیا ہوتا ہے، اس کی طرف آپ کو دیکھنا تھا۔ اتنے ہاتھ مان لیجئے آپ کے ملوث ہو چکے ہیں، اگر آپ نے ہاتھوں کو اس طرح کیا، کھڑا کر دیا اور اوپر سے پانی ڈالا تو ظاہر سی بات ہے یہ نجاست نکل گئے، آپ کا پورا پنجہ بھی، آپ کی پوری کوہنی بھی اور آپ کے شولڈر تک یہ نجاست پھیل جائے گی، کیونکہ آپ نے نجاست کو اس طرح ہاتھ کر کے اوپر سے پانی نہیں بہایا، بلکہ اس طرح کر کے نجاست کو پورے بدن پر پھیلا دیا ہے۔ تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے، یعنی نجاست کو اپنے پورے بدن پر پھیلنے کا موقع دیا ہے، تب پھر پورا آپ کا ہاتھ اور پھر بدن کے جس حصے پر بھی وہ ناپاک پانی یا نجاست پھیل گئی ہے اتنے حصے کو دھونا پڑتا، لیکن کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ عقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ میرے ہاتھ چونکہ ناپاک ہو چکے ہیں، اس لیے اس کو ذرا دور رکھ کر کے اس کے اوپر اچھی طرح پانی بہائے گا، جتنے حصے پر نجاست ہے وہیں پر پانی بہائے گا، پھر تھوڑی تسلی کے لیے اوپر سے بہائے گا، پھر چونکہ آپ کو وضو ہی کرنا ہے تو آپ نے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لیے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر آپ اس تری کے پیچھے بھاگو گے تو پھر یہ تری آپ کو جینے نہیں دے گی، تری کی طرف دھیان دینے کی اور توجہ دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے ہاتھ کے اوپر پانی بہایا ہے اور یہ 3-4 انگلیوں کے اوپر آپ کی جو پیشاب کی نجاست تھی یہ بہہ گئی ہے، نکل گئی ہے، اب یہ اوپر والا حصہ جہاں پر وہ پانی نہیں لگا تھا تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں، لیکن اگر وہ نجاست ایک مرتبہ پانی ڈالنے کی وجہ سے بہہ گئی، پھر دوبارہ وہ پانی تھوڑا سا اوپر تک یہاں تک آ گیا تو اتنا حصہ آپ کا ناپاک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی وہ جگہ پاک ہو چکی ہے جو کہ پہلے ناپاک تھی۔ بالکل اسی طرح جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر کوئی نجاست ہے، کوئی گندگی ہے، آپ اپنا چہرہ فیس دھوتے ہیں تو دھونے کی وجہ سے جو ناپاکی نیچے گر جاتی ہے تو آپ کا چہرہ پاک ہو جاتا ہے، پھر وہ جو گیلا پن اور جو تری آپ کے چہرے پر، آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے پیروں پر، آپ کے بدن پر، آپ کی باڈی پر باقی رہتی ہے، بس اس کو بھی گھس کے اور ٹیشو سے پوچھ کر صاف کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، خود آپ اپنے آپ کو تکلف میں ہرگز نہ ڈالیں، آپ کا ہاتھ پاک ہو چکا ہے اور یقینی طور پر پاک ہو چکا ہے۔ پھر یہ جو گیلے ہاتھ تھے، چاہے آپ نے اس کو ٹیشو سے صاف کیا ہو، نہ کیا ہو، ٹاول سے صاف کیا ہو، پوچھ دیا ہو، نہ پوچھا ہو، ان ہاتھوں سے آپ نے اپنے گھروں کی جتنی چیزوں کو چھوا ہے، کوئی بھی چیز بالکل ناپاک نہیں ہوئی ہے۔ آپ سوچئے بھی نہیں اس بارے میں کہ کوئی چیز ناپاک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے سوچنا شروع کر دیا تو یقینی طور پر آپ نے گناہ کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب شریعت کہہ رہی ہے کہ جب آپ نے شرعی اصولوں کے مطابق صفائی کی ہے تو آپ پاک ہو چکے ہیں، پھر بھی آپ شک کر رہے ہیں تو مان لیجئے آپ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری وہ خاتون جنہوں نے کپڑا صاف کیا، کپڑا صاف کرنے کی وجہ سے دیکھیے، عقل مند لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں پسارا پھیلانا، وہ اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو منتشر نہیں کرتے ہیں، بلکہ چیزوں کو سمیٹنے کی خاص طور پر خواتین کوشش کرتی ہے کہ اپنے گھر کا سامان بکھرا ہوا نہ ہو۔
اور تمام گندگی ادھر ادھر پڑی نہ ہو. اگر کہیں کا گندگی ہے بھی تو اتنی جگہ کو، اتنے حصے کو وہ جلدی سے جلدی صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو جب آپ کا کپڑا ناپاک ہوا، مان لیجئے ایک کنارہ یہ آپ کا ناپاک ہوا تھا، تو آپ نے چونکہ ظاہر بات ہے اتنے حصے کو اس طرح سائیڈ میں پکڑ کر اس کو دھو لیا، ٹھیک ہے. اگر دکھنے والی نجاست تھی تو اس قدر دھویا کہ وہ نجاست ختم ہو گئی، اس کے اثرات ختم ہو گئے. اور اگر دکھنے والی نجاست نہیں تھی تو پھر آپ نے 3 مرتبہ اتنے حصے کو، ٹھیک مان لیجئے، سمجھ لیجئے پورے کپڑے کو نہیں دھونا ہے. نجاست چونکہ آپ کے صرف اتنے حصے پر لگی ہے تو صرف اتنے ہی حصے کو دھونا ہے. دھو کر کے اس کو اچھی طرح 3 مرتبہ نچوڑ لینا ہے، بس آپ کا کپڑا پاک ہو گیا. اب آپ کہو گے یہ تری یہاں تک پھیل گئی، پھر میں نے پانی کو بہایا، پھر وہ تری یہاں تک پھیل گئی، اس طرح میرا پورا کپڑا گیلا ہو گیا. تو جی بالکل نہیں. جب پہلا حصہ پاک ہو چکا ہے، نجاست ختم ہو چکی ہے، نچوڑنے کی ضرورت تھی، آپ نے نچوڑ بھی دیا ہے، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نجاست یہاں سے وہاں گھومتی پھرے. تو ایسی باتیں ہوتی نہیں ہیں. اور دیکھیے جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، آج کی تاریخ میں آپ ان تمام باتوں کی بہت زیادہ کیئر کرو گے، صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرو گے، حد سے زیادہ اہتمام کرو گے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ صفائی کے نام پر چہرہ دھونا بھی بھول جاؤ گے. یہ شیطان بڑا چالاک ہوتا ہے، آپ کو ایسی چیزوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے جو گناہ والی ہوتی ہے، جن کی وجہ سے آپ دینیات سے دور ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ نمازوں سے اور طہارت سے اور پاکی سے اور دینی کاموں سے دور ہو جاتے ہیں. تو آپ اگر آپ کے ذہن اور آپ کے خیالات کے مطابق بہت زیادہ نفاست پسند ہے، بہت زیادہ نظافت پسند ہے، اور آپ اس کو عین نیکی اور بھلائی کا کام سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھلائی اور نیکی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دین سے دور کرنے والا عمل ہوا کرتا ہے. اس لیے خاص طور پر ایسے تمام احباب، ہماری خاتون اور ہمارے بھائی جو وہم اور شکوک و شبہات کے مریض ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے ایک عمل کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے شکوک و شبہات کو فالو ہرگز نہ کرے. بس شریعت نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرے، باقی چھوڑ دے. کتنا بھی ٹینشن آپ کو آئے، اپنی زندگی کو ختم کرنے کا من بن جائے، یہ تمام چیزیں بکواس ہوتی ہے، فضولیات ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں اور اس قسم کے بارے میں سوچنا، ایسی چیزوں کے بارے میں خیالات کرنا، یہ آپ کو دین سے بہت زیادہ دور کر دے گا. بلکہ ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حد سے زیادہ طہارت اور صفائی کا اہتمام کرنے کی وجہ سے انہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری نظروں کے سامنے تو ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ متقی پرہیزگار نظر آئے، جو آدمی جتنا زیادہ پاک و صاف نظر آئے تو اتنا دیندار ہوتا ہے، لیکن اسی دینداری نے اس کو دین سے دور کر دیا، نمازوں سے بھی دور کر دیا. جو بندہ نوافل کی پابندی کرتا تھا، لیکن ان شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ آدمی فرائض سے غافل ہو چکا ہے. تو دوستو، آپ ایسا اقدام ہرگز نہ کریں. اور اس طرح کی باتیں کہ میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، میری زندگی برباد ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ خودکشی کر لوں، تو یہ سب شیطانی بہکاوے ہوتے ہیں، شیطانی خیالات ہوتے ہیں. ایسے خیالات کا پیدا کرنا اور ایسے خیالات کے مطابق عمل کرنا، ایسے خیالوں کے بارے میں سوچنا، یہ سب کے سب گناہوں میں داخل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے تمام لوگ جو اس تکلیف دہ بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے کاملہ، دائمہ، عاجلہ، مستمرہ نصیب فرمائے. اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ یہ جو دعائیں آپ کو بتلائی گئی ہے، ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، اور اپنے شکوک و شبہات کے متعلق سوچنا بالکلیہ طور پر بند کر دے. اللہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے.